بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب چلنے کے لیے پاؤں اٹھاتے تو قوت سے پاؤں اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ آگے کو جھک پڑتا اور تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے۔ چلنے میں ایسا معلوم ہوتا گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبویہ پر بات چل رہی تھی، اور وہ بات چلتے چلتے اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیسا تھا، اس شمائل کو اب تمہارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں گزشتہ کل یہ بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی بھو کیسی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، سینے پر بال تھے یا نہیں، ایک لکیر تھی، وہ سارا تمہارے سامنے گزر گیا۔ اس میں آیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو کس طریقے سے چلتے تھے۔ ہر ایک آدمی کی اپنے چلنے کی الگ الگ طریقہ ہوا کرتا ہے، اور اس چلنے ہی سے آدمی کے لیے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تکبر والا ہے یا عاجزی والا ہے۔ تکبر والا ہے وہ ذرا سینہ نکال کے اوپر سے چلتا ہے، لیکن جو عاجزی کے چلے گا وہ جھکتے ہوئے چلے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھاتے تھے، چلنے کے سلسلے میں پاؤں بھی اٹھاتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جو حضرات ہیں وہ تو پاؤں اتنی نزاکت کے ساتھ اور ایسے طریقے سے اٹھاتے ہیں کہ گویا کہ کیا ہے، اپنے شان کو دکھلانے کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہونے کے باوجود کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہیں چلتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو طاقت کے ساتھ پاؤں بھی اٹھاتے تھے، جیسے زور سے اٹھاتے تھے، اور پھر جب پاؤں رکھتے تھے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اچھی طریقے سے رکھتے تھے، لیکن زور سے رکھنے میں آدمی کا سینہ یا سر اوپر ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کی حالت میں ہوتے تھے، اس لیے اتنے زور سے پاؤں اٹھانے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک یا سر مبارک جھکا ہوا ہوتا تھا۔ تو گویا کہ تواضع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھی، لیکن چلنے کے وقت میں کیا ہے، کمزوروں کی طرح پاؤں نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ ایک طاقت والا آدمی جس طریقے سے ہمت کے ساتھ پاؤں اٹھاتا ہے اس طریقے سے پاؤں رکھتے تھے، اس طریقے سے دوسرا پاؤں رکھتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہم لوگ جو سینہ تان کر چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہیں چلتے تھے بلکہ تواضع کے ساتھ چلتے تھے۔ اور اس کی مثال ایسے بتائے جیسے اوپر چڑھنے والا، تم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی اوپر چڑھ رہا ہو اور اس کو اگر وہ سینہ تان کر اوپر چڑھنے چلے تو وہ نیچے گر جائے گا، اس کو ہمیشہ جھکنا ہی پڑے گا، کہ جتنا جھکو گے جتنا اوپر چڑھو گے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر بھی چلتے تھے تو تواضع کے ساتھ چلتے تھے۔ جی، جب کسی کروٹ کی طرف کی چیز کو دیکھنا چاہتے تو پورے پھر کر دیکھتے، یعنی کن اکھیوں سے دیکھنے کی عادت نہ تھی۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے سلسلے میں بھی تواضع اور عاجزی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ متکبر آدمی بیٹھا ہوا ہے یوں، اور بیٹھنے کے بعد یوں اور یوں اس طریقے سے وہ دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہیں، اگر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہوئی تو پورا منہ پھیر کر اس طریقے سے دیکھتے تھے، ادھر منہ پھیرنے کی ضرورت ہے تو ادھر منہ پھیر کر پوری طریقے سے دیکھتے تھے۔ متکبرین جس طریقے سے آنکھ کی کنگلیوں سے اور کونے سے دیکھتے ہیں، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھتے تھے۔ یعنی دیکھنے میں بھی گویا کہ تواضع اور عاجزی تھی، اور پوری طریقے سے متوجہ ہو کر دیکھتے تھے۔ جی، نگاہ نیچی رکھتے، آسمان کی طرف نگاہ کرنے کی نسبت زمین کی طرف آپ کی نگاہ زیادہ رہتی۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اونچی نظر سے نہیں بلکہ نیچی نظر کے ساتھ زمین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ نظر رہتی، اور جو متواضع انسان ہوتا ہے، تواضع جس میں ہوتی ہے، اس کی نظر نیچی ہوتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے درجے کے ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع گویا کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جی، عموماً عادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشے چشم سے دیکھنے کی تھی، مطلب یہ کہ غایت حیا سے پورا سر اٹھا کر نگاہ بھر کر نہ دیکھتے، اپنے اصحاب کو چلنے میں آگے کر دیتے، جس سے ملتے خود ابتدا بالسلام فرماتے۔
یہاں دو چیزیں بتائی. ایک تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو جیسا ابھی تم نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا سردار چل رہا ہو, بڑا ڈی ایس پی چل رہا ہو یا بڑا کوئی صاحب چل رہا ہو تو کوئی اس سے آگے نہیں چل سکتا, سب کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے. سمجھنا ہے, وہ اس کے آگے چلنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلتے تھے اور چلنے کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ساتھی ہوتے تھے, جماعت ہوتے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے نہیں چلتے تھے بلکہ اس کو آگے کرتے تھے, آگے چلو آگے چلو, اور پھر درمیان میں چلتے تھے جیسا کہ اپنے آپ کو کوئی خاص اہمیت نہ دے رہے ہو. اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. دوسرا کیا بتایا, جس سے ملتے خود ابتدا جس سے ملتے تو اس میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام عرض کرتے. یہ سلام کے متعلق بھی پہلے کئی مرتبہ کہا اور آپ لوگوں کو بھی میں نے کئی بتایا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وغیرہ بھی بتایا, اور ویسے بھی بارہا کہا کہ ہم لوگ سلام کرنے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے پسند نہیں کرتے, لیکن غفلت کرتے ہیں. ہم سلام کرنے میں بہت ہی غفلت کرتے ہیں. اگر کوئی بہت ہی پہچان والا, بہت ہی مجبوراً کوئی مل گیا تو پھر ہم اس صورت میں سلام کرتے ہیں, ورنہ سلام نہیں کرتے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افشوا السلام, سلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے. اذا من تعارف, جس کو تم پہچانتے اس کو بھی, اور ومن لم تعارف, اس کو بھی, جس کو تم نہیں پہچانتے ہر ایک کو مسلمان ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہم نے عامتاً ہم لوگوں میں جو عادت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ذرا سا بڑا بن جاتا ہے, مسجد کا امام ہو گیا, بڑے ہو گئے, امام صاحب ہو گئے مسجد کے, اب وہ خود کبھی سلام نہیں کریں گے, وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں. سمجھنا ہے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے ہونے کے باوجود کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سمجھا کہ لوگ مجھے سلام کریں, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ابتدا بھی سلام کرتے تھے. اور مسئلہ تو تمہیں معلوم ہے کہ سلام کا جواب دینے میں سلام کرنے میں زیادہ ثواب ہے. حالانکہ سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, لیکن اس سنت کی ادائیگی میں ثواب زیادہ ہے. اس وجہ سے ہمیں سلام کرنے میں کوشش کرنی چاہیے, سلام کرنے میں رغبت کرنی چاہیے, شوق ہونا چاہیے کہ ہم خود پہلے سلام کریں. جی. پھر میں نے یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند بن ابی حالہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے متعلق مجھ سے بیان کیجیے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آخرت کے غم میں اور ہمیشہ امور آخرت کے سوچ میں رہتے, کسی وقت آپ کو چین نہیں ہوتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دائماً ایسے ہی مصروف رہتے, ایسے مشغول رہتے جیسے کوئی آدمی کسی بات میں سوچ رہا ہو, غمگین ہو رہا ہو, فکر مند ہو رہا ہو. تو اس صورت میں اس کی شکل کیسے ہوتی ہے, اس کی حالت کیسے ہوتی ہے. اگر ہم کو مثلاً کھانا نہ ملے, سمجھنا ہے, تو ہماری حالت کیسے ہو جاتی ہے. پیسے نہ اور پیسے کی ضرورت ہو تو کیسے فکر میں پڑ جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی امور کی ایسی فکر نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فکر تھی کہ یہ امت, یہ قوم جنس کو میری ہر بات کو ماننا چاہیے, وہ کیوں بات کو مانتی نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر رہتی تھی کہ یہ قوم میری یار اللہ کی بات کو نہیں مانتی ہے اور نہ ماننے کی وجہ سے گناہ کی حقدار ہوتی ہے, کہ کس طریقے سے گناہ سے بچ جائے, کس طریقے سے جہنم سے بچ جائے, کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کی فکر ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر آ کرتی تھی. کانا متفکر الاذہان. جی. اور بلا ضرورت کلام نہ فرماتے تھے. ہاں, یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہوتی تھی وہ ضرورت پر ہی ہوتی تھی. بغیر ضرورت کے ہم بکواس کرتے رہتے ہیں, بولتے رہتے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا, بلکہ کہا جائے کہ شارٹ اینڈ سویٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کا طریقہ تھا. الفاظ بھی اتنے استعمال کرتے کہ جتنے کی ضرورت ہو, زیادہ نہیں, اور الفاظ بھی ایسے جامع استعمال کرتے تو اس میں بہت سارے مضامین آ جایا کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے تو بات بھی سامنے والا سمجھ جائے, اسی طریقے سے سامنے والے کو سمجھ پڑے تو ایک مرتبہ میں, نہیں سمجھ پڑا تو 2 مرتبہ, نہیں سمجھ پڑا تو 3 مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو دہراتے تھے
تاکہ سامنے والا اچھی طریقے سے سن لے, اچھی طریقے سے سمجھ لے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت طویل ہوتا تھا. کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کر فرماتے, یعنی گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی. کلام جامع فرماتے جس کے الفاظ مختصر ہو مگر پر مغز ہو. آپ کا کلام حق و باطل میں فیصلہ کن ہوتا, جو نہ حشو و زائد ہوتا اور نہ تنگ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے, نہ مزاج میں سختی اور نہ مخاطب کی اہانت فرماتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے درجے کے تھے یہ تو سمجھانے کی ضرورت ہے نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. جبریل کا درجہ بھی نیچے ہے, اور دوسرے انبیاء کا حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام سب بھی نیچے, سب سے زیادہ اونچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اسی طریقے سے برتن اور بات چیت میں بھی اسی طریقے سے رہا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے کلام بھی کیا کرتے تھے کہ جس میں اپنا تفوق, اپنی بڑائی, اپنی اونچائی وغیرہ محسوس نہ ہو, بلکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے, مختصر ہو لیکن اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے. ٹھیک بولو اس کو بھی. کلام کو شروع اور ختم منہ بھر کر فرماتے, یعنی گفتگو اول سے آخر تک نہایت صاف ہوتی. کلام جامع فرماتے جس کے الفاظ مختصر ہو مگر پر مغز ہو. آپ کا کلام, میں نے بھی کہا کہ شارٹ اینڈ سویٹ. اچھا آدمی وہی ہوتا ہے کہ جس کی الفاظ کم ہو اور اچھی طریقے سے اس کا معنی اور مطلب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. جی آپ کا کلام حق و باطل میں فیصلہ کن ہوتا, جو نہ حشو و زائد ہوتا اور نہ تنگ ہوتا. آپ نرم مزاج تھے, نہ مزاج میں سختی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ نرم مزاج سے, بہت ہی زیادہ رحم مزاج سے, بہت ہی زیادہ کرم فرما. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر تم سخت ہوتے. آدمی سخت آدمی کے پاس لوگ آنا جانا بھی بند کر دیتے ہیں, بیٹھنا بھی بند کر دیتے ہیں, اسے کلام کرنا بھی بند کرتے ہیں. سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس وقت یہ ناراض ہو جائے, کس وقت غصے ہو جائے, کس وقت مار پٹائی شروع کر دے. سخت مزاج جو ہوتا ہے وہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخت مزاج نہیں تھے بلکہ نرم مزاج تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو, یہ نہیں کہ مجھے اس سے کیا کام ہے, یہ میرا کیا کام آئے گا, مجھے اس سے کیا بات کرنے کی ضرورت ہے, ایسا نہیں. جو بھی آتا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. ادنا قسم کی بھی لوگ بات کرتے تھے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاجی کے ساتھ اس کا جواب دیا کرتے تھے. جی اور نہ مخاطب کی اہانت فرماتے. نعمت اگر قلیل بھی ہوتی تب بھی اس کی تعظیم فرماتے, اور کسی نعمت کی مذمت نہ فرماتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری عادتوں میں سے یہ کی عادت ہے, آج یہ بھی ہمارے اندر بہت کم ہے, بلکہ میں کہوں کہ ہمارے اندر یہ عادت ہے ہی نہیں تو صحیح ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نعمت, کسی قسم کی نعمت, کھانے کی نعمت ہو, سمجھ میں اگر بریانی ہو یا کیا, سمجھ میں تو دعوت کھا لیں گے, اور بیچارے نے کڑی کھچڑی کھلائی تو سمجھ میں آیا نہیں, یا کھانا اچھا ہوا تو بھی کھا لیں گے یا تو بھی اس کی تعریف کریں گے. کھانے میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ یہ گڑبڑی کرتے ہیں. اسی طریقے سے اور چیزوں میں بھی اگر کسی نے ہدیہ دیا, اگر کیا ہے 10 روپے دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس 10 روپے کو بھی بہت ہی محبت کے ساتھ قبول کر لیا کرتے تھے. سمجھ میں, اور ہمارے پاس اس کو اتنا ہی ملا, سمجھ میں. یہ اس قسم کی جو عادتیں ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادت نہیں تھی. اگر کسی آدمی نے چھوٹا سا بھی ہدیہ بھیج دیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بڑی عزت اور احترام سے لیا, اس کا شکریہ ادا کیا, اس کے لیے دعائیں کی. یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. جی مگر کھانے کی چیز کی مذمت اور مدح دونوں نہ فرماتے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہی نہیں جی, جو پسند ہوا تو کھا لیا, ناپسند ہوا تو ہاتھ اٹھا لیے, لیکن یہ نہیں کہ یہ خراب ہے یا یہ اچھا نہیں ہے یا یہ اچھا نہیں بنا ہے. اس قسم کی کوئی بات کھانے کے متعلق
किसी चीज में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की नेमत है, और जब अल्लाह की नेमत हुई तो वो नेमत थोड़ी हो या नेमत बहुत हो, अल्लाह की नेमत होने की वजह से वो काबिल एहतराम है, वो काबिल इज्जत है। हम अल्लाह की नेमत को असल तो नेमत ही नहीं समझते। रोटी मिल गई, रोटी मिल गई, लेकिन ये नहीं समझते कि कितनी मेहनत से अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी आसानी के साथ और कितनी सहूलत के साथ हमें पहुंचा दी है। वरना आज इसे एक एक रोटी के लिए आज दुनिया में क्या क्या होता है आप लोग देख रहे हैं। तो हर चीज में हम हर चीज को अल्लाह की नेमत समझना और नेमत समझकर उसका एहतराम करना, उसकी कदर करना, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी। मजम्मत तो इसलिए न फरमाते कि वो नेमत थी, और मदह ज्यादा इसलिए न फरमाते कि अक्सर इसका सबब हिर्स और तलब लिज्जत होती है। जब अमरे हक की कोई शख्स जरा मुखालफत करता तो उस वक्त आपके गुस्से की कोई ताब न ला सकता था। अमरे हक के हक बात की कोई अगर मुखालफत करता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा नाराजगी होती, बहुत ज्यादा गुस्से होते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल आ जाता है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लफ्जों में कहे तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुज़दिल नहीं थे। अभी बताया ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम थे, और किसी चीज में हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे झुक कर बात किया करते थे। इससे कोई आदमी समझा कि वैसे ही कोई होगा, समझ में आया ना, तो ये बात नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताकत और इज्जत और एहतराम सब कुछ था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के खिलाफ, अल्लाह तबारक व तआला की बात के खिलाफ, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को करने को मना किया है उसके खिलाफ अगर कोई कर लेता था तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से होते थे, नाराज होते थे और उसकी इस्लाह की कोशिश करते थे। जी। और अपने नफ्स के लिए गजबनाक न होते थे और न नफ्स के लिए इंतकाम लेते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहीम और करीम थे। अगर किसी आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुरा कहा, मुझे ऐसा कहा, मुझे इस वजह से मुझे इससे बदला लेना चाहिए, मुझे उसको सजा देनी चाहिए, मुझे इसको ऐसा करना चाहिए कि आइंदा वो 2 मरतबा फिर ऐसा न कह सके। इस किस्म का मामूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं था। अगर कोई गलती भी कर जाता था तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लिया करते थे और उसको माफ कर दिया करते थे। जी। और गुफ्तगू के वक्त जब आप इशारा करते तो पूरे हाथ से इशारा करते, और जब किसी अम्र पर ताज्जुब फरमाते तो हाथ को उलटते, और जब आप बात करते तो उसको यानी दाहिने अंगूठे को बाईं हथेली से मुत्तसिल करते, यानी उस पर मारते। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात करने का तरीका था। जी। और जब आपको गुस्सा आता तो आप इधर से मुंह फेर लेते और करवट बदल लेते, और जब खुश होते तो नजर नीची कर लेते। ये दोनों अम्र नाशी है हया से। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हया बहुत थी, शर्म बहुत थी, और इस शर्म की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारे काम किया करते थे जिसमें शर्म का पहलू गालिब था। इसी वजह से कहा है कि बेहया बाश व हर चे खाइकुन, बेहया हो जाओ और जो चाहे करो, कोई तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं होगा। समझ में आया नहीं? गुजराती में मसल भी मशहूर है कि नागा ने नवानो हो ने नीचे वानो, समझ में नागे बन जाओ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी आदत नहीं थी, हया वाले थे। बल्कि हदीस में तो यहाँ आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंवारी लड़की से ज्यादा हया वाले थे। आजकल तो कंवारी लड़की में भी हया नहीं है, लेकिन क्या है, कंवारी लड़की से भी ज्यादा हया वाले थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहयाई की बात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे। हमें अल हया शोबतुम मिनल ईमान बताया गया है, ईमान का बहुत बड़ा शोबा है हया। कि इस हया की वजह से आदमी नमाज नहीं पढ़ने का होता है, लेकिन हया आती है कि अब्बा जान क्या कहेंगे, मोहतरम क्या करेंगे, इसलिए नेक काम करने के लिए तैयार हो जाता है। बाज मर्तबा बुरे काम से रुकने के लिए ये हया मान्य होती है। तो हया और नेक काम के लिए भी और बुरे काम के लिए, सब के लिए बहुत मौसर होती है। और जब हया न हो तो फिर क्या है, बच्चा बाप के सामने भी बोलना शुरू कर देता है और मारना भी शुरू कर देता है, गाली देना भी शुरू करता है, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं। जी। अक्सर हंसना चाहे तो चला ले, अक्सर हंसना
اکثر ہنسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم ہوتا اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسے معلوم ہوتے. ارے نہیں معلوم ہے تو بیٹھ جا, جس کو معلوم ہو وہ چلا لے گا, خاموں کا ڈسٹرب کرے گا. جی چل. اکثر ہنسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے کا سلسلہ کیا تھا. ہنسنا ایک تو ہے ہنسنا, ایک چلانے کو کہا تو نے 4 چلا دیے. بس دو رہنے چل رہے ہیں. حضور ہنسنے کے متعلق میں کہہ رہا تھا کہ موجودہ زمانے میں ہنسنا جو ہے, اس ہنسنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور اس میں خاص کر کے جو بڑے حضرات ہیں, اونچے درجے کے لوگ ہیں, شاید ہی تم نے ان کو کبھی ہنستے ہوئے دیکھا ہوگا. خاص کر کے یورپ وغیرہ کے ملک میں جو بڑے درجے کے ان کے بادشاہ وغیرہ ہیں, ان بادشاہ وغیرہ وہ ہنسنے کو معیوب سمجھتے ہیں اور ہنسنا پسند نہیں کرتے. حالانکہ ہنسنا طبیعت کے لیے بھی, انسان کے لیے بھی, صحت کے لیے بھی, ڈاکٹر وغیرہ بھی بتاتے ہیں ضروری ہے. لیکن اس کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے صرف مسکراہٹ, سمجھنا ہے, من آہستہ آہستہ صرف کیا ہے مسکرانا, یہ اس سے ظاہر ہو جائے کہ یہ آدمی خوش ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عامتاً طریقہ یہی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات خوشی کی ہوتی تھی تو مسکرا دیتے تھے, اور مسکرانا تو تم جانتے ہی ہو, دیکھو بغیر کہے سب مسکرانے لگے, ہے کہ نہیں. ہے اس کو مسکرانا کہتے ہیں, جس میں آواز نہ آئے, صرف تمہارا کیا ہے ہونٹ کھل جائے. یہ سنت یہی ہے. اگر کچھ زیادہ ضرورت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ضحک بھی فرماتے تھے, یعنی اتنے زور سے کہ کچھ آواز آ جائے, لیکن بہت کم, جس کو ہم ہنسنا کہتے ہیں. پہلے کو تو ہم مسکراہٹ کہتے ہیں, دوسرے کو ہنسنا کہتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی, ہم ہمیشہ وہی کرتے ہیں, سمجھنا ہے. اور کھل کھلا کر ہنسنا, اتنے زور سے ہنسنا کہ سب تک معلوم ہو جائے کہ حضرت ہنس رہے ہیں, سمجھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھل کھلا کر ہنسے نہیں, زور سے ہنسے نہیں, بلکہ آج کل تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہنسو گے اتنی تمہاری طبیعت اچھی ہوگی, اور اتنی تم کیا ہے بہت اچھا ہوگا, تمہارے لیے صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں, جتنا زور سے ہنسو گے اتنا تمہارا دل مردہ ہوگا, سمجھنا ہے نا. دل کو مردہ کرنے کی ضرورت نہیں, اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لگا کر کبھی نہیں ہنسا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہیں تو پھر جس کو ضحک کہتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہنسے تو پھر اس کو مسکراہٹیں کہتے ہیں. جی. اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا تبسم ہوتا اور اس میں دندان مبارک جو ظاہر ہوتے تو ایسے معلوم ہوتے جیسے بارش کے اولے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو مسکراتے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کیسا ہو جاتا اس کی بتائی ہے. اب یہاں تو آپ سارے کے سارے مسکرا رہے ہیں, لیکن کسی کا ایسا نہیں ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنداں مبارک بہت صاف ہوتے تھے, اور اس میں سے جیسا کہ ذرا سے بھی روشنی پڑتی تو جیسے کانچ میں سے روشنی نکلتی ہے, اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے روشنی کا زور ہوتا. جی. حوصلے دوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم اوقات و طرز معاشرت میں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانے تک حسین بن علی سے اس کو چھپائے رکھا, پھر جو میں نے ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں جانا باہر آنا, نشست و برخاست, طرز طریق سب پوچھ چکے ہیں, اور کوئی بات بھی بے تحقیق کیے ہوئے نہیں چھوڑی. یہ جو بیان کر رہے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 2 یا 3 سال کے بعد حضرت
फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ शादी हुई, ये तो कुछ याद आया कि नहीं, समझ में। और फिर उसके एक साल के बाद हजरत हसन और हुसैन, पहले हजरत हसन पैदा हुए, फिर इसके बाद हजरत हुसैन पैदा हुए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे तो कभी खुतबा देते वक्त जैसे छोटा बच्चा आ जाता है सामने, इस तरीके से आ जाता था। कभी छोटा बच्चा घर में कोई स्वीट पड़ी हो उठाकर मुंह में रख लेता है, इस तरीके से इन लोगों ने कभी खजूर उठाकर मुंह में रख लिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन निकाल दिया, कह रहे इनको कहो न खाए, ये सदका का माल होगा और हम सदका का माल नहीं खाते वगैरह। ये पहले तुम्हारे सामने गुजरा था और उसमें मैंने बताया भी था कि हम लोग बच्चे के लिए, हम लोग, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, यूरोप वालों की बात कर रहा हूँ मैं, हम लोग बच्चों को राजी करने के लिए टॉयज, बच्चों को राजी करने के लिए बहुत सारे क्या है वो चीजें लाते हैं जो शरन नाजायज है। बच्चों को राजी करने के लिए छोटी बच्ची के बाल कटवा देना, ये वगैरह सब करते हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ देखो कि छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा है तो करने दो ना, तो सुधर जाएगा, ये थी ही नहीं, अभी से उसको रोको ताकि आइंदा कोई कभी कोई बुरा काम करने के लिए तैयार ना हो। खजूर खा ली, निकालो मुंह में से, निकालो इसको, अख अख कर लग जाता है, निकाल निकाल निकाल। और जब निकालते तो कहते थे कि हम लोग इस सदका का माल नहीं खाते वगैरह वगैरह। बहरहाल तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सवाने या हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत बयान कर रहे हैं हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं। और जाहिर बात है कि घर का आदमी जो होगा वो बताएगा, वो बहुत जची तुली सही बात बताएगा। तो इस वजह से ये हसन कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तक तो जो बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया के मुतालिक था। अब बताना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जाते थे तो क्या करते थे, घर में बाहर होते थे तो क्या करते थे, इसमें भी दो किस्म होती है, समझ में आया ना। बाहर आकर हजरत बनकर बैठ गए, बस माशाअल्लाह क्या कहने, समझ में। घर में गए तब पता चलता है कि हजरत क्या है, समझ में आया। बहरहाल तो ये सब मसनूई बात है, ऐसा नहीं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में भी और घर के बाहर भी, घर में गए तो घर जैसे, बाहर गए तो बाहर जैसे, समझ में आया। दोनों का जो मेयार है उसी तरीके से हुआ करता था। जी। गर्ज इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ रखने के मुतालिक पूछा। उन्होंने फरमाया कि आपका घर में अपने जाती हवाइज यानी ताम व मनाम वगैरह के लिए तशरीफ ले जाना, आप इस बाब में मिन जानिबिल्लाह माजूम थे। सो आप अपने घर में तशरीफ लाते तो अपने अंदर रहने के वक्त तो 3 हिस्सों पर तकसीम फरमाते, एक हिस्सा अल्लाह ताला की इबादत के लिए और एक हिस्सा अपने घर वालों के हुकूक अदा करने के लिए जैसे उनसे हंसना बोलना, और एक हिस्सा अपने नफ्स की राहत के लिए। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने का मतलब है कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में जाते थे तो घर में जाने के बाद वही जैसे क्या है यहाँ अपना एक अलग मिजाज है, अपना एक अलग तरीका है, वो तरीका नहीं करते थे, छोड़ रखा था। बल्कि घर में गए तो घर वालों की तरह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी महनत अहलिही, अपने घर वालों का काम भी करते थे, समझ में आया। लेकिन अगर अजान हो गई तो फिर ऐसे नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाते थे कि हमें भूल जाते थे जैसे हम है ही नहीं, नमाज के लिए फौरन तैयार हो जाया करते थे। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर बीवी के साथ, औरतों के साथ बात करना, हंसी मजाक करना, जायज तरीके पर जो काम करना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी करते थे। आम मतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते थे सोने के लिए, खाने के लिए और घर वालों के साथ बातचीत वगैरह करने के लिए। बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा वक्त बाहर ही गुजरता था। घर में भी जब आते थे, अब वो बीवियों के पास बैठे हैं तो फिर बीवियों की तरफ बातचीत करना है। अब वहां पर भी हजरत बन के नहीं रहते, समझ में आया नहीं। और अगर खाने वगैरह है तो खाने के लिए भी, सोने के लिए है तो सोने का भी वक्त मामूल था। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि जब मैं चाहती
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے دیکھوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے ہوئے بھی دیکھ لیتی تھی. جب میں چاہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیا کرتی تھی. یعنی گویا کہ اپنے حساب سے اوقات مقرر تھے کہ رات کو آئے, تھوڑی دیر بات چیت کی, اگر بات ضروری ہے تو ہاں گپ شپ, یا پھر واٹس ایپ تو تھا نہیں اس زمانے میں, سمجھ میں آیا نہیں, تو اس لیے عورتیں بھی اس میں نہیں لگی رہتی تھی. جن ضروری بات ہوئی تو بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ کے گھر مہمان ہوئے, عشاء کے بعد آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ نام الولد, ارے بچہ سو گیا کہ نہیں, سمجھ میں اتنی بات کی, پوچھے رات سو گیا, اطمینان ہو گیا کہ چلو بھائی سو گیا ہے, تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. عشاء کے بعد سمر کی گپ شپ کرنے کی منع کی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گپ شپ نہیں کرتے تھے, ضروری بات کرتے تھے. اس لیے ضروری بات ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ, یہاں بھی انہوں نے بتایا کہ وقتوں کو 3 حصے پر تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ جو اپنی ضروریات وغیرہ کے لیے, پیشاب ہے, پاخانہ ہے, بات چیت کرنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, یا دوسری ضروریات ہے اس کے لیے, اور ایک وقت جو تھا وہ سونے کے لیے, اور ایک وقت تھا وہ معمولات کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اپنا گھر کے حالات کو اور گھر کے اوقات کو پابندی کے ساتھ پورا کرتے تھے. جی. اور ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے, پھر اپنے حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرما دیتے, یعنی اس میں سے بھی بہت سا وقت امت کے کام میں صرف فرماتے, اور اس حصے وقت کو خاص اصحاب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام میں لگا دیتے. یعنی اس حصے میں عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے, مگر خواص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے. اس طرح سے عام لوگ بھی ان منافع میں شریک ہو جاتے اور لوگوں سے کسی چیز کا اخفا نہ فرماتے, یعنی نہ احکام دینیہ کا اور نہ متاع دنیاوی کا, بلکہ ہر طرح کا نفع بلا دریغ پہنچاتے. اور اس حصہ امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز یہ تھا کہ اہل فضل یعنی اہل علم و عمل کو آپ اس امر میں اوروں پر ترجیح دیتے, ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے. یعنی جو پاس علم والے ہیں, اچھے لوگ ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, ایسے لوگوں کو زیادہ وقت دیتے, اس لیے کہ ایسے لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جی. اور اس وقت کو ان لوگوں پر بقدر ان کی فضیلت دینیہ کے تقسیم فرماتے. سو ان میں سے کسی کو ایک ضرورت ہوتی, کسی کو 2 ضرورتیں ہوتی, کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتی, سو ان کی حاجت میں مشغول ہوتے اور ان کو ایسے شغل میں لگاتے جس میں ان کی اور بقیہ امت کی اصلاح ہو. وہ شغل یہ کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے اور ان کے مناسب حال امور کی ان کو اطلاع دیتے, اور آپ یہ فرمایا کرتے کہ جو تم میں حاضر ہے وہ غیر حاضر کو بھی خبر کر دیا کرے. اور یہ بھی فرماتے کہ جو شخص اپنی حاجت مجھ تک کسی وجہ سے, مثلا پردہ یا ذوف یا بعد وغیرہ کی وجہ سے نہ پہنچا سکے, تم لوگ اس کی حاجت مجھ تک پہنچا دیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ بعض مرتبہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتے, بعض مرتبہ بعض آدمی ہوتے ہیں وہ ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں, بعض آدمی جو ہوتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے. اس لیے اب ان کو ضرورت ہے تو وہ کیا کریں, تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کہا کہ تم نہیں بول سکتے, تم نہیں آ سکتے, تو تم کسی دوسرے کو کہہ دو کہ وہ تمہاری بات مجھ تک پہنچا دے, تو ابھی میں اس کی بات کو پورا کر لوں گا. جی. کیونکہ جو شخص ایسے شخص کی حاجت کسی ذی اختیار تک پہنچا دے, اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس میں ذرا سا اشارہ کر گئے اور یہ بتا دیا کہ دیکھو, من کان فی اون اخیہ کان اللہ فی اونہ, حدیث ہے. آج کل ہم کسی دوسرے کا کام کرنا بڑا بھاری سمجھتے ہیں, مجھے کیا ملے گا, اولن تو یہی, اور نہ ملے تو نہ کرتے بھی نہیں, اور نہیں تو پھر بھی اس میں یہ ہے کہ دوسرے کا کام کرنے میں آدمی کو بہت زیادہ شوق اور ذوق رکھنا چاہیے, سمجھ میں. اس وجہ سے کہ اگر تم دوسروں کا کام کرتے ہو تو جتنی دیر تک تم دوسرے کا کام کرتے ہو, جتنی دیر تک تم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو, جتنی دیر تک تم دوسروں کے کام میں مصروف رہتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے
تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت فرمائے, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورت پورا فرمائے. بلکہ بعض بزرگوں کے زمانے میں تو میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ جب ان کو خود اپنی ضرورت کے لیے اپنے لیے مانگنے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بھی دوسروں کے لیے مانگتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں مانگوں گا تو میرا مانگنا تو گنہگار کا مانگنا ہے, لیکن فرشتہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی عطا کرے تو وہ تو فرشتے کا دعا ہے, تو فرشتے کی دعا تو زیادہ قبول ہوتی ہے. اس وجہ سے بہرحال ہم لوگ اگر کچھ نہیں ملتا, اگر ملتا ہے تو دوسری بات ہے, لیکن اگر کچھ نہیں ملتا تو ہم دوسرے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کے لیے بتانا ہے کہ ایسا مت کرو, بلکہ دوسرے کا کام کچھ بھی نہ ملے تو کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی طرف سے بہت کچھ دے گا. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہی باتوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کے خلاف دوسری بات کو قبول نہ فرماتے. مطلب یہ کہ لوگوں کے حوائج و منافع کے سوا دوسری لا یعنی یا مضر باتوں کی سماعت بھی نہ فرماتے. سفیان بن وکی کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی ہے کہ لوگ آپ کے پاس طالب ہو کر آتے اور کچھ نہ کچھ کھا کر واپس ہوتے, یعنی علاوہ نفع علمی کے کچھ نہ کچھ کھلاتے تھے. تو کچھ بھی نہیں ملتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شاہ کیا تھا, اثر کے بعد مجلس ہوتی تھی تو ہر ایک کو چائے پلائی جاتی تھی, دوپہر کو کھانا مہمانوں کو کھانا ہوتا تھا, شام کو بھی کھانا ہوتا تھا. خیر بہرحال بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھتے تھے تو یہ نہیں کہ صرف نرا تقریر سن کر چلے جاؤ, بلکہ موقع محل کے اعتبار سے اگر کچھ کھانا آ گیا تو کھانا دے دیا جاتا تھا, کوئی نعمت آ گئی تو نعمت دے دی جاتی تھی. جی اور ہادی یعنی فقیہ ہو کر آپ کے پاس سے باہر نکلتے تھے. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف رکھنے کے حالات بھی مجھ سے بیان کیجئے. اس وقت میں آپ کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو لا یعنی باتوں سے محفوظ رکھتے تھے. پہلا کام ہمارا یہی ہے, باہر نکلتے ہیں تو لا یعنی چیزیں ہمارے زبان پر آ جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو کیا کرتے تھے وہ بتا دیا, باہر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے تو بیکار کی باتیں جس کے بات سے نہ دین کا فائدہ ہو, جس بات سے نہ دنیا کا فائدہ ہو, یہ لا یعنی بات ہے. ہم تو غیبت کرتے ہیں, وہ تو ناجائز ہے ہی, وہ تو گناہ ہے ہی. ہم تو دوسرے کی برائی کرتے ہیں, یہ تو ناجائز ہے ہی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی باتوں سے, یعنی جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بند رکھتے تھے. ایسا کبھی نہیں فرمایا کہ بیکار کی باتیں بغیر فائدہ کے بول دیا ہو. جی اور لوگوں کی تعلیف قلب فرماتے تھے اور ان میں تفریق نہ ہونے دیتے تھے, اور ہر قوم کے آبرودار آدمی کی آبرو کرتے تھے. ہاں, یعنی قوم کا کوئی بڑا آدمی آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احترام کرتے تھے, اس کی عزت کرتے تھے, اپنے اونچی جگہ پر اچھی جگہ پر اچھے حالت میں بٹھاتے بھی تھے, خیر خبر وغیرہ بھی پوچھتے تھے, اس لیے کہ وہ قوم کا بڑا ہے. جی اور ایسے آدمی کو اس قوم پر سردار مقرر فرما دیتے تھے اور لوگوں کو امور مضرہ سے حذر رکھنے کی تاکید فرماتے رہتے تھے. جن جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے ان چیزوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو جس کی وجہ سے مضرت ہو, جس کی وجہ سے نقصان ہو. جی اور ان کے شر سے اپنا بھی بچاؤ رکھتے تھے, مگر کسی شخص سے کشادہ روی اور خوش خوئی میں کمی نہ کرتے تھے. اپنے ملنے والوں کی حالت کا استفسار رکھتے تھے اور لوگوں میں جو واقعات ہوتے تھے آپ ان کو پوچھتے رہتے تاکہ مظلوم کی نصرت اور مفسدوں کا انسداد ہو سکے, اور اچھی بات کی تحسین اور تصویب اور بری بات کی تقبیح اور تحذیر فرماتے. آپ کا ہر معمول نہایت اعتدال کے ساتھ ہوتا تھا, اس میں بے انتظامی نہیں ہوتی تھی کہ کبھی کسی طرح کر لیا کبھی کسی طرح کر لیا. لوگوں کی تعلیم مصلحت سے نہ غفلت فرماتے بوجہ اس احتمال کے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاوے
تو بعض تو خود بے دین سے غافل ہو جائیں گے یا بعض یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے. اگر ذرا بھی کسی کے اصلاح کی کوئی بات نہ کرے، جس کا جی چاہے پڑھے، جس کا جی چاہے نہ پڑھے، جس کا جی چاہے نماز میں آئے، جس کا جی چاہے نماز میں نہ آئے، سمجھ میں ایسا کرو تھوڑے دن میں دیکھو گے تم کہ سارا معاملہ چپٹ پڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملے کی بہت زیادہ نگاہ رکھتے تھے. اخلاق حسنہ نہ چھوٹنے پائے، اخلاق رذیلہ داخل نہ ہونے پائے، اس کی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، تفتیش کرتے تھے، تحقیق کرتے تھے اور سدھارتے تھے. جی ہر حالت کا آپ کے یہاں ایک خاص انتظام تھا. کسی حق سے کبھی کوتاہی نہ کرتے اور ناحق کی طرف کبھی تجاوز نہ کرتے. لوگوں میں آپ کے مقرب بہترین وہ لوگ ہوتے جو سب سے افضل ہوتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیرکم اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو سب سے زیادہ اچھا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر بھی اس آدمی کی مال یا دولت کی وجہ سے، چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے کوئی مقام نہیں تھا. متقی اور پرہیزگار ہوتا تھا تو اس متقی اور پرہیزگار کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احترام فرماتے تھے. بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. بہت سارے اخلاق آج ہم کو بھی سننے کے لیے ملے کہ کس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کا کام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، گھر میں کس طریقے سے رہنا چاہیے، باہر کس طریقے سے رہنا چاہیے. اس تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ ان اخلاق کو ہم اپنے اندر پیدا کریں. اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے محبت نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.